اسلام آباد کے تمام وکلا تنظیموں نے 3 ججز کے تبادلے کے حکومتی اقدامات کو مسترد کر دیا۔ اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ چیئرمین اسلام آباد بار کونسل علیم عباسی نے کہا کہ سوموار کو اسلام آباد میں وکلاء کی ہڑتال ہوگی۔ کوئی وکیل کسی بھی عدالت میں پیش نہیں ہوگا۔ یہ ٹرانسفرز عدلیہ میں تقسیم اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ وکلاء اس عمل کو بھرپور مخالفت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اگلے ہفتے کا ججز ڈیوٹی روسٹر جاری۔ 3 ٹرانسفر ججز سوموار سے کیسز کی سماعت کے لیے دستیاب۔ آئندہ ہفتے تمام 13 ججز دستیاب ہوں گے۔ 3 فروری سے 7 فروری تک 6 ڈویژن بینچ، 13 سنگل بینچ موجود ہوں گے۔ جسٹس سمن رفعت امتیاز 7 فروری کو دستیاب نہیں ہوں گی۔ پہلا ڈویژن بینچ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ہوگا۔ دوسرا ڈویژن بینچ نئے ٹرانسفر ہونے والے ججز پر مشتمل ہوگا۔ وزیر اعظم نے رواں سال کی پہلی 7 روزہ قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے مہم شروع کی جا رہی ہے۔ 5 سال سے کم عمر کے کروڑوں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ گزشتہ سال ملک میں پولیو کے تقریباً 77 کیسز سامنے آئے۔ رواں سال 1 کیس سامنے آیا، کاش کہ وہ بھی نہ ہوتا۔ امید ہے کہ باہمی تعاون پر افغانستان سے بھی پولیو کا خاتمہ ہوگا۔ معاشی اشاریے اور عالمی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر بڑھتا ہوا اعتماد ملک کے لیے خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم نے لاہور میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات میں کہا کہ عوام فلاح و بہبود کے لیے وفاق اور صوبے مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور اسپیکر کی جانب سے ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کا احاطہ کیا گیا۔ ملاقات میں ڈپٹی اسپیکر اور دیگر اراکین موجود تھے۔ ملک میں بجلی سستی ہونے کا امکان۔ بجلی صارفین کو 52 ارب 12 کروڑ کے ریلیف کے لیے درخواست نیپرا میں دائر۔ درخواست رواں مالی سال کی دوسری سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جمع کرائی گئی۔ نیپرا حکام کے مطابق ڈسکوز کی درخواست پر سماعت 12 فروری کو ہوگی۔ کیپیسٹی چارجز کی مد میں 50 ارب 66 کروڑ روپے کی کمی مانگی گئی۔ اکتوبر تا دسمبر 2024 کی ایڈجسٹمنٹ کا اطلاق کے الیکٹرک پر بھی ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ الیکشن میں کہا تھا مایوسی ختم ہوگی، حالات ٹھیک ہوں گے، وعدہ کیا تھا مہم میں 22 دن آپ محنت کریں، 5 سال ہم کریں گے۔ ایک ایسا وزیر اعظم تھا جو گھڑیاں بیچتا تھا، چوریاں کرتا تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس ملکی تاریخ کا بڑا ڈاکہ ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کی چوری پر بھی مذہبی کارڈ بیچ میں لائے۔ 190 ملین پاؤنڈ کی چوری پر پورا ٹبر پکڑا گیا۔ انہوں نے توشہ خانہ سے چوری کی، شہباز شریف نے قواعد بنائے۔ صدر پی ٹی آئی خیبر پختونخوا جنید اکبر نے کہا کہ وفاقی وزیر داخلہ کو اپنی باتوں پر شرم آنی چاہیے۔ اس بار تیاری کے ساتھ اسلام آباد آئیں گے۔ پہلے امید نہیں تھی کہ ہم پر گولیاں چلیں گی، اس دفعہ توقع ہے کہ حکومت گولیاں چلا سکتی ہے۔ ثوابی کا جلسہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ ہمارے ورکرز کے ساتھ جو ہوا وہ بہت بڑی ریاستی دہشت گردی تھی۔ ثوابی احتجاج سے متعلق وزیر اعلیٰ سے الگ ملاقات ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی نے جوابات دیں، اس پر عمل ہوگا۔ ایئرپورٹ پر بیگ ٹیگ تبدیل کر کے بے گناہ خاتون کو پھنسانے والے انٹرنیشنل ڈرگ گینگ کے 9 ملزمان گرفتار۔ سعودیہ میں گرفتار بے گناہ خاندان کو رہائی ملی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ این ایف نے دن رات محنت کر کے انٹرنیشنل گینگ کا سراغ لگایا اور اصل ملزمان کو گرفتار کیا۔ سعودی حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تعاون کیا۔ این ایف کی ٹیم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، انہیں ایوارڈ سے نوازیں گے۔ آرمی چیف سے درخواست کرتا ہوں کہ ملک کے لیے جو کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں بندوقیں تھما دی گئیں۔ روٹی کپڑے کا نعرہ ہم نہیں لگاتے، یہ نعرے لگانے والے عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ سندھ آئی ٹی کا ہب بننے جا رہا ہے۔ نوجوانوں کی آئی ٹی سیکٹر میں بھرپور شمولیت کامیابی کی نوید ہے۔ آئی ٹی میں بڑھتا ہوا رجحان حوصلہ افزا اور روشن مستقبل کی علامت ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب۔
صوبائی حکومت کا خیبر پختونخوا میں خود مختار اینٹی کرپشن اتھارٹی بنانے کا فیصلہ، اینٹی کرپشن کو اپنی مخصوص فورس قائم کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا اجلاس میں بڑے فیصلے۔ اجلاس میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی تنظیمی تشکیل نو کا اصولی فیصلہ۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اینٹی کرپشن کے ادارے کو نئے خطوط پر استوار کرنے سے بدعنوانی کے خاتمے میں مدد ملے گی۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر سندھ حکومت کا زرعی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق زراعت ٹیکس کی شرح 15 سے 45% تک ہوگی۔ سندھ کابینہ کا اجلاس کل صبح طلب کر لیا گیا، نوٹیفکیشن جاری۔ زرعی ٹیکس سے متعلق بل کل سندھ اسمبلی سے منظور کروایا جائے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا زرعی ٹیکس سے متعلق قانون سازی کر چکے، ملک میں بھی زراعت اور اس سے منسلک لائف سٹاک پر بھی ٹیکس لاگو ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی چین، کینیڈا اور میکسیکو سے تجارتی جنگ، بڑے ممالک کے ساتھ تجارتی محاذ آرائی کا آغاز ہو گیا۔ ٹرمپ نے چین، کینیڈا اور میکسیکو پر نئے ٹیرف کے اطلاق کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق کینیڈا سے امریکہ برآمد کیے جانے والے سامان پر منگل سے 25% ٹیرف عائد ہوگا۔ میکسیکو سے امریکہ برآمد کی جانے والی اشیاء پر 25% ٹیکس نافذ۔ چین سے امریکہ بھیجی جانے والی اشیاء پر 10% ٹیکس لگایا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے اقدامات پر کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا بھی بھرپور جواب۔ کینیڈین وزیر اعظم نے امریکی درآمدات پر جوابی ٹیرف عائد کر دیا۔ ٹرمپ کے اقدام پر رد عمل میں کینیڈا نے امریکی درآمدات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ کینیڈا اور میکسیکو امریکی ٹیرف کا مقابلہ کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ جسٹن ٹروڈو نے عوام سے اپیل کی کہ کینیڈا کے عوام مقامی اشیاء خریدیں اور چھٹیاں بھی اپنے ہی ملک میں گزاریں۔ اور معروف پاکستانی ماڈل نادیہ حسین بھی امریکی خاتون کے حق میں میدان میں آ گئی۔ نادیہ حسین نے کہا کہ امریکی خاتون کا تماشا بنانے کی بجائے انہیں واپس امریکہ بھیجا جائے۔ وہ جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ذہنی توازن درست نہیں۔ گورنر سمیت حکومت سندھ سے مطالبہ ہے کہ وہ امریکی خاتون کو واپس بھیجنے کا انتظام کریں۔ امریکی سفارت خانے کو بھی خاتون کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔